بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج بہت فسادی قوم تھی۔ لوٹ مار کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا ان کا پیشہ تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہار کے موسم میں نکلتے ہی چیزیں سب کھا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آدمیوں، جنگلی جانور، سانپ، بچھو کو کھا جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج قیامت کے نزدیک واپس نکلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب دو دریا کے درمیان پہنچ ان دونوں کے پرے ان سے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو ان سے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ ان لوگوں کو شہر کو گود ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جس پانی سمندر یا دریا سے گزریں گے اسے پی جائیں گے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکلنے آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائے گا تو وہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے نکلنا، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ چنانچہ قیامت کے نزدیک جب ان کو نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس دیوار سے یاجوج ماجوج کی قوم باہر نکل جائے گی۔ جب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد وہ نکلیں گے تو اتنی تعداد میں ہوں گے کہ سمندر کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، اور وہ لوگوں پر قتل و غارت اور ظلم و ستم کریں گے، یہاں تک کہ سب کچھ تہس نہس کر کے شام کے طرف پہنچیں گے۔ ملک شام پہنچ کر کہیں گے، اب تو زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالیں۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان کے تیر کو خون آلود کر کے واپس فرمائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کے ساتھی پر تنگی اس قدر ہوگا کہ گائے کا کلہ 100 اشرفیوں کا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی بد دعا قبول کریں گے اور ایک ایسا کیڑا ان کی گردنوں پر مسلط کریں گے کہ کچھ ہی دیر میں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور ایک بالش بھی جگہ نہ بچے گا۔ ان لاشوں سے بہت ہی بری طرح سے بدبو آنے لگے گی جو برداشت کے قابل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگیں گے۔ اللہ رب العزت دعا کی قبولیت کے وجہ سے ایک لمبی گردنوں والے جانور بھیجے گا۔ وہ جانور ان لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے، حتیٰ کہ ساری زمین یاجوج ماجوج خون اور بدبو سے پاک ہو جائے گا اور چاروں طرف ہریالی پھیل جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔